حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بلند، اتنی مرتبہ اعلیٰ، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اور جو آیت مبارک میں نے پڑھی اس میں رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کے آگے اونچا کلام نہ کرو، میرے محبوب سے آہستہ بولو، اور یہاں تک کہ چیخ و پکار جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو ایسے بھی باتیں نہ کرو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے محبوب کی شان کیا ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ہر جمعے نظام مصطفیٰ کی بات ہے، آج ہمیں ہر چیز کی ہمیں موجود، یعنی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے ہر چیز موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی حرکت میں نہیں ہیں۔ ہم نہ قرآن کی طرف سے حرکت میں ہیں، نہ احادیث کی طرف سے حرکت میں ہیں، کسی بھی چیز کی حرکت میں نہیں ہے، بلکہ جو اگر صدا لگائے، حضور کے نام کی صدا لگائے، حضور کے نعرے کی صدا لگائے، بلکہ ہمارے دلوں میں ایسے زنگ ہوئے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، ایسے ہمارے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں کہ ہمیں اب نعرہ بھی اچھا نہیں لگتا، ہمیں حضور کی شان ہر جگہ سنانی اچھی نہیں لگتی، ہم بڑے لمحے تاباز کہتے ہیں آئے مولوی دا یہی کام ہے، ہر جگہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہر جگہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کی نصیحت کرتی ہے ان تو نعمت اللہ لا تحصوها، کہ میری نعمت کو تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ایک جگہ فرمایا فاما بنعمت ربک فحدث، میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو پڑھو پھر بخاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نعمت ہے کیا رب تعالیٰ کی، کیونکہ ہم شمار تو نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ نے کیا کہ تم اپنی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کیا شمار کرو گے؟ رب نے ہاتھ عطا کیے، کیا شمار کرو گے؟ رب نے آنکھیں عطا کی، یعنی شمار کرتے جاؤ تو گنتی میں نہیں لا سکتے، تو ہم شمار کیسے کریں گے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میری نعمت کو، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا محمد نعمت اللہ، کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہم پر ہوئی وہ رسول اللہ کی شخصیت ہم میں نازل ہوئی۔ اب سب سے بڑی جب اللہ رسول کی، یعنی اللہ کی نعمت ہم پہ محمد رسول اللہ ہے، تو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کس کے بارے میں کہا گیا کہ خوب چرچا کرو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کے نام کا ہی چرچا کرنا ہے، اور جو حضور کے نام کا چرچا کرے مطلب کیا؟ چرچا یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے لگا رہوں، چرچا یہ نہیں ہوتا تم مسجد میں بیٹھ کے لگے رہو، چرچا تو یہ ہوتا ہے ادھر بھی جہاں بیٹھیں بلکہ رسول اللہ کی بات کو چھیڑ دیں۔ اور احمد رضا بریلوی کا تاجدار آپ فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ ہماری تو اور کوئی ترجیح نہیں جانی چاہیے، بلکہ جو بھی کوئی بات ہو ان کا چھوڑ یار، تیری اپنی بات ہے، تم مجھ سے رسول اللہ کی شانیں سن، چھوڑ یار، اگر تو کوئی بات سنانا چاہتا تو مجھے رسول اللہ کی کوئی نعت سنا، مجھے رسول اللہ کی کوئی شان سنا، یعنی یہ انداز ہونا چاہیے، چھیڑیے ذکر ان کا ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر حضور کے ذکر سے کوئی چڑھ سکتا ہے تو یا شیطان چڑھ سکتا ہے، لیکن آپ سوچیں گے شیطان تو ہم میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا چڑھتے کیوں ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہیں، ہمارے دلوں پہ وہ شیطان نے زنگ چڑھا دیا ہے، لہٰذا جو کفیت شیطان کی تھی وہ آج انسانوں کی بن چکی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو انسان تھے وہ جانور بن چکے، اور جانور سے اتنا بدتر ہوئے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہوئے۔ پھر ہمیں نعرہ بھی غلط لگنے لگا، رسول اللہ کا ذکر بھی ہمیں خوف کرنے لگا، ہمیں پریشانی دینے لگا۔ اب جب کہ چرچا کرنا چاہیے، اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے، تو مقابلے میں نا ان کا رومی کا بڑا سپہ سالار حام نامی شخص مشرک تھا، تو بڑا وہ ایک پہلوان تھا، 1000 کے مقابلے میں لڑتا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ انہوں نے جب دیکھا نا صحابہ کی پگڑیاں بھی پھٹی ہوئی تھی، آپ کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے تنزیہی طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں پتہ ہے تم نعوذ باللہ بھوکے ننگے ہو، لہٰذا ہم تمہیں کھانے کے لیے دے دیتے ہیں اور تمہیں جو بھی چاہیے لے لو، اور آئندہ سال بھی بھیج دیا جائے گا، تم کیوں ہمارے مقابلے میں آ رہے ہو؟ تم بچ کے چلے جاؤ، اور کہاں تمہاری فوج ہو، کہاں ہماری 6 لاکھ کے مقابلے میں 36,000 صحابہ کھڑے تھے، کہاں 36,000 اور کہاں 6 لاکھ رومیوں کی فوج، لیکن وہ جانتے تھے۔ بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک نوجوان کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے دیکھنے کا بڑا منتظر تھا۔ منتظر کیوں ہوا؟ کہ اس نے سنا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، تو بڑے منتظر ہوا کہ میں حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھوں تو صحیح۔ تو حضرت علی مرتضیٰ بے شک اپنے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن وہ اتنی سخی تھے، اتنے سخاوت کرنے والے تھے، آپ کا ہاتھ اتنا سخی تھا کہ آپ اکثریت اپنے دسترخوان سے غلاموں کو کھلاتے رہتے تھے۔ آپ نے نا دسترخوان لگایا، اور مزید عرب سے جو لوگ آئے آپ کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، تو وہ نوجوان بھی آیا، وہ کہتا میں دیکھوں تو صحیح حضرت علی مرتضیٰ ہے کون،
کیسی شخصیت ہے، کتنے وہ بڑے پلوان ہیں، کتنی شخصیت، یعنی انہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو آپ کو دیکھا نا تو آپ ایک اخروٹ کھا رہے تھے، اخروٹ کو نا دانت سے توڑ رہے تھے تو ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو وہ جو شخص نوجوان تھا وہ سوچنے لگا کہ نہیں یہ علی نہیں ہو سکتا۔ جب پوچھا نا بھائی کسی سے بھائی علی کون ہے، کہ نہیں وہ علی تو وہی بیٹھے ہیں جو اخروٹ کھا رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، کہا نہیں، اس نے دل میں سوچا کہ یار یہ بابا، یعنی بزرگ ہو چکے تھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، یہ بابا جس سے اخروٹ نہیں توڑا جا رہا اس سے خیبر کا دروازہ کیسے توڑا ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ یہ سوچا، صرف ذہن میں سوچا، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ نے اپنا امامہ سیدھا کیا، اپنی مسند پہ سیدھے آئے۔ اس نے کہا تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس بابے سے اخروٹ تو توڑا نہیں جا رہا، خیبر کا دروازہ کیسے ٹوٹا ہوگا؟ اور سن نوجوان، یہ تیری بات ٹھیک ہے، مجھ سے اخروٹ نہیں توڑا جا رہا، اور میں یہ اخروٹ جو توڑ رہا ہوں یہ جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اور جو میں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا وہ ایمان کی طاقت سے توڑا تھا۔ اسے پتہ چلا ایمان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اب ہم مقابلے میں آیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے پتا ہو نعوذ باللہ تم بھوکے ننگے ہو، لہٰذا تم کو ہم دے دیتے ہیں کھانے کے لیے، آئندہ سال بھی بھیج دیا جائے گا، جاؤ مدینہ شریف چلے جاؤ، ہمارا کیا مقابلہ، 36,000 6 لاکھ کے مقابلے میں آ گئے ہو، اور یہاں تک کہ ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید دیکھیے جب دشمن سامنے ہو تو باتیں ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن میں موجود ہے قل انما حرم میتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر سے گوشت کے پہلے سے خون کو حرام کیا گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے یہ جواب نہیں دیا ہم لڑیں گے لہٰذا آئے ہیں، نہیں، آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کہ تو یہ نہیں جانتا ہم کون ہیں، ہم رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں، وہ رسول اللہ کے غلام ہیں جو خون پیتے ہیں۔ تو آپ کی بات اڑتے اڑتے مدینہ شریف پہنچی تھی کہ ساری دنیا سے خون آپ کا بڑا میٹھا ہے، لہٰذا ہم مدینہ سے یہ عرب سے اس لیے آئے ہیں کہ تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ اب کسی صحابہ نے استغفر اللہ بھی نہیں کہا، کسی صحابہ نے یہ بھی نہیں کہا حضور کیا کر رہے ہو، یہ تو قرآن کی نص ہے، یہ تو قرآن نے حرام فرمایا ہے۔ اسے پتہ چلتا جب دشمن اسلام کا سامنے ہوتے باتیں یوں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ آپ قضائے عمرہ کے موجب پر جب آئے نا، پہلے جب حضور حدیبیہ کے مقام پر آگے واپس چلے گئے، کفار نے عمرہ نہ کرنے دیا، حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان کو بھیجا، جائیے پتہ کیجئے کہ وہ عمرہ کرنے دیں گے نہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، حالانکہ جو کفار تھے آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کعبے میں گئے، دیکھیے صحابی کی حضور کے ساتھ محبت یہ تھی اور اعتبار عالم اور ایمان کا جذبہ یہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، آپ گئے تو جب وہ کفار مکہ وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے دیکھا نا 1400 ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ لڑائی نہ کر لیں، تو سارے جانتے تھے کہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ پکے ماننے والے ہیں، بلکہ ان کی نظر کا یہ حال ہوتا تھا جو نظر ان کو دیکھ لیتا تھا وہ ڈھیر ہو جاتا تھا کافر، ان کا قرب جو مکر سا ختم ہو جاتا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی نے پوچھا بھائی حضور فرماتے ہم نے عمرہ کرنا ہے لہٰذا ہم نے عمرہ کرنے دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آئے بھی 1400 ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے لیکن ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سوچیں گے، اب نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان کو لیکن پکارا کہ بھئی تو آ چکا ہے، ہم تیرے محبوب کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لہٰذا تو آ چکا، کعبہ تیرے سامنے ہے، تو جتنا دل چاہے زمزم پی، جتنا دل چاہے تو طواف کر، تو جتنا دل چاہے اور مصلی ابراہیم پر یعنی کہ نمازیں پڑھ، تجھے اجازت ہے۔ لیکن اب کیا کہتے ہیں کہ جس کو ہم اہل سنت شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، لیکن صحابہ نے بھی کعبہ کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے کہ میں طواف کر لوں، جب تک میرا محبوب طواف نہیں کرے گا میں کعبے کا کبھی پھیرا نہیں لوں گا۔ یعنی اے کعبے تیرے، یعنی کہ میں تجھے کہاں جانتا تھا، یہ تو رسول اللہ نے بتایا کہ تیرا طواف کرنا چاہیے۔ اب حضور صحابہ کی محبت حضور کے ساتھ، جب حضور علیہ السلام آئندہ یعنی عمرے کے لیے آئے نا، تو آپ کے اونٹ کی نکیل حضرت عبداللہ بن رواح نے پکڑی ہوئی تھی آئندہ، تو جب آئے تو آپ نے بات کیا کی، جب دشمن دیکھے نا، جب دشمن سامنے ہو، آج تو ہمارے مولوی حضرات بھی لوگ بھی حضرات کہتے ہیں نہیں جی رشتہ داری کا معاملہ ہے، نہیں ہر جگہ یہ باتیں نہیں ہوتی، ہر جگہ اسلام وہ تلوار کا درس نہیں دیتا، معاملہ دیکھنے پڑتے ہیں، سارے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اسلام یہ نہیں کرتا، اسلام کسی کا سہارا نہیں لیتا۔ حضرت عبداللہ بن رواح آپ نے دشمنوں کو دیکھا تو آپ کے زبان پہ شعر جاری ہو گئے، اور شعر کیا پڑھے، خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم ندربکم علی تنزیلی، اور یزیل ضربن یزیل حاما مکیلی ویزہل الخلیل عن خلیلی۔ آپ فرماتے ہیں پڑے ہٹ جو کافر دے پترو، آج جڑا حضور دے سامنے